الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور سچا ہے، سو ایسا نہ ہو کہ یہ دنیوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈالے رکھے، اور ایسا نہ ہو کہ تم کو دھوکے باز شیطان اللہ سے دھوکے میں ڈال دے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر میں شیطان کے دھوکے کا ذکر فرمایا کہ شیطان ہمیں ہماری دنیاوی زندگی میں دھوکے میں ڈالتا ہے، اور اس کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہوتا، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جن سے یہ دھوکے میں ڈالتا ہے۔ ہم 2-3 ایسی باتوں کا ذکر کریں گے جو عام طور پر لوگ جن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جو اپنے ایک طرح سے اپنے عقائد میں شامل کر لیتے ہیں ان باتوں کو، تو پھر اس کی وجہ سے وہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو 2-3 باتوں میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ مثلاً کہتے ہیں کہ اگر کسی سے دین کی بات کرو تو وہ کہتا ہے کہ کون سے دین پر چلیں، یہ تو مولویوں نے کون سے اپنے دین بنائے ہیں، کون سے دین پر چلیں۔ تو اپنی ایک مشکل کا اظہار کرتے ہیں کہ تو دین تو اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس میں لوگ اتنا اختلاف پیدا کر دیا ہے کہ ہمارے لیے چلنا مشکل ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ دین دیا ہے، دین کا راستہ مشکل تو نہیں کیا ہوگا نا، اس میں کوئی کنفیوژن تو پیدا نہیں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب دین دیا اور اس کو فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ دعا مانگنے کی ترغیب دے رہے ہیں، کہ بلکہ حکم دے رہے ہیں، ترغیب نہیں حکم دے رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں آپ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگتے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین ہمیں دیا اور دین کی اتباع کا حکم دیا، پھر یہ کہ راستہ مشکل کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات شیطان ہمیں سکھاتا ہے کہ۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی سے اچھی چیز ملے، ہم اگر کہیں تعلیم حاصل کرنی ہے تو بہترین ادارہ ڈھونڈتے ہیں، ہمیں اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو لوگوں سے پتہ کرتے ہیں اس مرض کا اچھا ڈاکٹر کون ہے، اور اگر ہمیں کوئی چیز خریدنی ہے تو فلاں چیز اچھی کہاں سے ملے گی۔ تو یہ ساری تحقیق ہم دنیا کے معاملات میں تو کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم یہ کہہ کے بری الذمہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھئی دین پہ عمل تو مشکل ہے، یہ مولویوں نے دین کے وہ الگ الگ طریقے بنا لیے ہیں، تو ہم کیسے دین پر عمل کریں گے۔ حالانکہ اگر دین کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ کون سی چیزوں میں اختلاف ہے، تو ہمیں بہت کم، بلکہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ علماء کو زیادہ پتہ ہے کہ اختلاف کن چیزوں میں، جن چیزوں میں اختلاف نہیں ہے وہ یہ کہ نماز پڑھنی ہے، سارے علماء کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کی اہمیت پہ بات کرتے ہیں، کتنی رکعتیں ہر نماز، سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ فرض رکعتیں اور سنت کتنی ہیں۔ اسی طرح روزے فرض کون سے ہیں، کتنے ہیں، کب رکھنے ہیں، اس پہ سب علماء کا اتفاق ہے۔ حج کس پر فرض ہے، کب کرنا ہے، اس پر سب علماء کا اتفاق ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان سب پر علماء کا اتفاق ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی وہ علماء کہتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں رفع یدین کرنا ہے، یعنی ہاتھ اٹھانے ہیں نماز کے دوران، اور کچھ کہتے ہیں نہیں اٹھانے، تو بھئی اس پہ تو کسی حدیث میں بھی نہیں آیا، قرآن میں بھی نہیں آیا کہ یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز میں ہاتھ اٹھائے تھے یا نہیں اٹھائے تھے۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، رکوع کا حکم دیا، وہ جو فرائض نماز میں ہیں وہ آپ نے کر لیے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ باقی حدیث میں دونوں طریقے آئے ہیں، اس کی بھی ادا ہو جائے گی، جس نے رفع یدین کیا، اور جس نے نہیں کیا اس کی بھی ادا ہو جائے گی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دین ہمارا واضح ہے اور دین میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، جب لوگ دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو وہ ان کو شیطان اس طرح سکھاتا ہے کہ یہ بات سوچو تو پھر دین پر عمل نہیں کرو۔ اسی طرح دوسرا دھوکہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ تو آپ نماز نہیں پڑھ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں توفیق دے۔
تو بھئی کیا اللہ تعالیٰ یہ ناانصافی کریں گے کہ کسی کو توفیق دیں گے اور کسی کو توفیق نہیں دیں گے؟ اصل میں توفیق کا مطلب نہیں سمجھے تو پھر یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں توفیق نہیں ہے۔ توفیق کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں انسان جو کام کرنے کی نیت کرے اس کے اسباب ہوں، جو کام بھی کرنے کی نیت کرے اس کے اسباب ہوں تو اس کا مطلب ہے توفیق اسے حاصل ہو گئی۔ اب اگر نماز پڑھنی ہے تو اس کے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، وہ ہوش میں ہے، وہ وضو کر سکتا ہے، پانی موجود ہے، اور اگر پانی نہیں تو بھی نماز فرض ہوتی ہے، پھر مٹی سے تیمم کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ سارے اسباب موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے توفیق ہو گئی۔ اب اگر نہیں پڑھ رہا تو اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دے، بلکہ اپنے آپ کو الزام دے کہ میں نہیں پڑھ رہا، توفیق تو مجھے دی ہے، مسجد بھی موجود ہے، مسجد نہیں جا رہا، گھر پہ پڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے جتنے اسباب ہیں اگر یہ موجود ہیں تو اسے توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دی۔ اسی طرح حج کرنا ہے تو حج کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، صحت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر اسے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو حج سے رکاوٹ بنے تو پھر اس کے پاس مال موجود ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کریں مجھے بھی توفیق دے اللہ، تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ ایک بزرگ سے کسی نے اسی طرح کہا تھا کہ وہ پیسے والا آدمی تھا، سیٹھ تھا، وہ بزرگ حج کر کے آئے تو ان سے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے۔ تو انہوں نے کہا کہ بزرگ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، تم اپلیکیشن ڈال دو، جہاز میں دھکا میں دے دوں گا، تم اپلیکیشن ڈال دو، جہاز میں دھکا میں دے دوں گا۔ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جانا تم چاہ نہیں رہے ہو اور مجھ سے توفیق کی دعا کروا رہے ہو۔ بھئی جانا چاہو گے تو اب ہمیں نوکری پہ جانا ہوتا ہے، دکان پہ جانا ہوتا ہے، تو ہم کسی سے دعا تو نہیں کرواتے توفیق دیں کل سے میں دکان پہ چلا جاؤں، دعا کریں میرے لیے اللہ توفیق دیں کل سے میں جاب پہ چلا جاؤں، یا دعا کریں۔ ہر کام کے لیے تو ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور جو کام نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو یہ توفیق کیا ہے؟ توفیق اسباب کے ہونے کا نام ہے۔ پھر کبھی یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے، جیسے قرآن شریف میں تو یہ جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، لیکن یہاں بھی کچھ لوگ اگر دین پر غلط عمل کر رہے ہوتے ہیں، بدعتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ماں باپ ایسے کرتے تھے تو ہم کیوں نہ کریں، اور ہمارے بڑے کیا غلط کر رہے تھے، ہمارے بڑوں نے یہ کرتے آئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اس طرح گزاری ہے، تو کیا ہم غلط کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ بھئی اگر آپ کے بڑے ڈاکو ہوتے اور چور ہوتے تو کیا آپ یہ کہتے کہ بڑوں نے یہ کیا ہے تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں، بڑوں نے پھر ٹھیک ہی کیا ہوگا؟ تو بھئی اگر کوئی غلط کام بڑوں سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، اور آپ سے ہوگا تو آپ سے پوچھیں گے۔ وہاں یہ بات چلے گی نہیں کہ ہمارے بڑے کر رہے تھے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرما دیا کہ یہ بہانہ وہاں پہ نہیں چلے گا کہ ہمارے بڑے کر رہے تھے۔ تو بڑے اگر غلط کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہر آدمی پر فرض ہے کہ وہ دین کا جو بنیادی علم ہے اس کو سیکھے اور سمجھے۔ پھر ایک بات پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں دنیا اور دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے تعویل یہ کریں گے کہ بھئی دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ تو وہ غلط کام کس طرح ہوتے ہیں کہ غلط قسم کی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں، شادیوں میں غلط قسم کی تقریبات ہو رہی ہیں اور مکسڈ گیدرنگز ہو رہی ہیں، یہ سب کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جائز اس لیے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ بھئی دین و دنیا جو ہے نا وہ لازم و ملزوم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں کو الگ الگ پارٹیشن کریں، بلکہ ہمارا دین ہی ہمیں سکھاتا ہے نکاح کس طرح کرنا ہے، ہمارا دین ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر نکاح کو ختم کرنا ہے، طلاق دینی ہے تو وہ کس طرح دینی ہے، اور اگر عورت کو الگ ہونا ہے تو کس طرح ہونا ہے۔ ہمارا دین ہی ہمیں سکھاتا ہے کاروبار کس طرح کرنا ہے۔ کتاب البیع جو ہے وہ اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں اتنی تفصیلات ہیں کہ کاروبار اور تجارت اور اجارہ وغیرہ یہ سب کس طرح کرنا ہے، اس کی تفصیلات فقہا نے کئی جلدوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ساری چیزیں تو ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دین اور دنیا جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنی پڑتی ہے۔ تو پھر یہ سارے بہانے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں چلیں گے۔ تو مجھے یاد آ گیا، ایک بچہ تھا کرشن لال، پچھلی صدی میں ایک بچہ تھا کرشن لال۔ تو وہ جب بچہ تھا تو اس کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہندو بچہ تھا، خواب میں آئے اور اس نے دیکھا کہ میں کعبے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، باقی بچے کھیل رہے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اسے اس کے نام سے پکارا، کرشن لال۔
کچھ اس طرح کا سوال جواب کی ابھی تفصیل نہیں یاد مجھے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور تم کچھ اس طرح کی بات ہوئی کہ تم دعا کرو اپنے. تو وہ پھر اٹھا اور پھر وہ رات میں گیا اپنی مسجد کے امام کے پاس. تو مسجد کے امام نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو، رات کو بیٹھ کے دعا کیا کرو کہ بھگوان مجھے ہدایت دے دے، بھگوان مجھے صحیح راستہ بتلا دے. تو اس بچے نے دعا کرنی شروع کر دی اور پھر وہ مسلمان ہو گیا. اس نے پھر دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا. نام اس بچے کا رکھا گیا، یا اس نے خود ہی رکھا، غازی احمد نام رکھا اس نے. وہ عالم دین بن گیا وہ بچہ بڑا ہو کے. اور 2011-12 میں ان کا انتقال ہوا ہے. عالم دین تھے وہ ماشاء اللہ. انہوں نے اصول فقہ کی مشہور کتاب ہے اصول الشاشی، اس کی شرح لکھی غازی احمد صاحب نے. اور ان کے بیانات جو ہیں وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہیں، جب وہ اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں. وہ بچہ جب مسلمان ہو گیا، اس کے ماں باپ تو ہندو ہی تھے، انہوں نے اس کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ اس کی ہڈیاں بھی توڑ دیں، اس کو خون کر دیا بچے کو کہ تم اب اس دین کو چھوڑو. لیکن جب اس کے دل میں اسلام آ گیا تو پھر وہ کسی صورت میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ. اور پھر آگے بہت ساری مشکلات آئیں، لیکن وہ بچہ اپنے دین پر قائم رہا اور پھر کیا درجات حاصل کیے. تو اب یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس کو سمجھ آ گیا نا، ایک غیر مسلم تھا، اندھیرے میں تھا، جب وہ نور میں آ گیا اور اسے سمجھ آ گیا کہ یہ دین اسلام صحیح دین ہے، پھر اس نے اپنی پوری زندگی دین کے اوپر قائم ہو کر اور دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ گزاری اور خاتمہ ایمان پر ہو. ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم ان دھوکوں میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ دین اور دنیا کی ڈسٹنکشن کرتے ہیں اور یہ کہ کون سے دین پر چلیں، مولویوں نے یہ. لیکن اس بچے کو ایسی باتیں کہی گئیں، اس کو اس کے ہندو بھائی نے آ کے کہا کہ بھائی ہم تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے خدا کی عبادت کرتے ہیں، تم لوگ لیٹے ہوئے خدا کی عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ مزاروں پر جا کر جو ہے وہ اپنے مردوں کی عبادت کرتے، وہ لیٹے ہوئے ہیں، ہم جو ہمارے خدا جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا، جواب میں کہا کہ میں نے ایسا اسلام قبول نہیں کیا جس میں ایسے خداؤں کی عبادت کی جائے. یعنی وہ دین پر بالکل مضبوط رہے اور انہوں نے دین کو بالکل چھوڑا نہیں. ان کی کتاب ہے، ان کی زندگی پر کتاب ہے، من الظلمات الی النور. یہ مل جاتی ہے کتاب، سافٹ کاپی بھی مل جاتی ہے. اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیے گا، بہت اچھی کتاب ہے. تو یہ کرشن لال کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. تو اب جب یہ اس قسم کے دھوکے آتے ہیں نا، یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے. اب کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ اچھا آپ بتائیں میں کون سے، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا ابھی میں کون سے دین پہ عمل کروں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، آپ بتائیں میں کون سے دین پہ عمل کروں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ آپ بریلوی پہ عمل کریں یا دیوبندی پہ یا کس پہ عمل کریں. میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا، سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں نماز میں، تو اتنا کم از کم اتنا دھیان کر لیں نماز کے دوران کہ جب میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں کہ مجھے صراط مستقیم دکھا دیجئے، جو سیدھا راستہ ہے اس پر لے آئیے. تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ایک دعا کرنے کو کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو، اور پھر آپ کو ہدایت نہ ملے. تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر آپ کو ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے. آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اہدنا الصراط المستقیم. آگے آپ کہیں گے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو یہ دعا جب آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو ہدایت نہ ملے. اور آپ کی طلب بھی سچی ہے، آپ کی طلب بھی سچی ہونی چاہیے. اگر آپ کی طلب سچی ہے، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ حکم کریں اور آپ سے ایک دعا کہیں کہ یہ مانگو مجھ سے، اور پھر اس کو پورا نہ کریں. تو یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے سیدھے راستے پر چلنے کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.